من فی السماوات والارض، اور اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا فرماتے ہیں. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ یہی کام کریں گے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور سب اچھی صفات اور اچھی مثالیں اسی کے لیے ہیں. فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ بہت ہی عزت اور غلبے والا اور حکمت والا ہے. ضرب لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں. مثلا من انفسکم، ایک مثال خود تم ہی میں سے. حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسا بھی ہے. من شرکاء، جس کو تم نے شریک کر رکھا ہو. فیما رزقناکم، اس مال و متاع میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے. فأنتم فیہ سواء، اور تم اور تمہارے غلام اس مال میں برابر کے شریک ہوں. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم ان کے بارے میں ایسے ڈرتے ہو جیسے خود تم اپنے بارے میں ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کے. بغیر علم، بغیر علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ، پر جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کون راہ دکھائے گا. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. سب اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کے رتبے کا، اللہ کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے. ساری آسمان اور تمام آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق اللہ کی ہے. اللہ کی ہے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہی وہ پیدا کی ہے، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے، اللہ ہی اس کی موت و حیات کے مالک ہیں، اللہ ہی اس کو روزی دینے کے مالک ہیں. یہ مطلب ہے وَلَهُ کا. سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں، سب اللہ کے سامنے لاچار ہیں، سب اللہ کے سامنے مجبور ہیں، سب اللہ کے سامنے بے بس ہیں. حدیث میں آتا ہے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی قانتون کا لفظ آئے،
قنوت کا لفظ آئے وہاں پہ مراد ہوتی ہے فرما برداری. کل لہ قانتون کا مطلب ہے سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم کے تحت جکڑے ہوئے ہیں. اللہ ہی نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، انسان کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا. اللہ نے بغیر نمونے کے اپنے علم اور قدرت سے انسان بنایا. جنات کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، فرشتوں کا نہیں تھا، درختوں کا نہیں تھا، مچھلیوں کا نہیں تھا، ہوا پانی آگ سورج چاند ستاروں کا نہیں تھا، زمین اور آسمان مٹی کا، اور جتنی مخلوقات سمندر میں ہے، جتنی ہوا میں ہے، جتنی زمین پر ہے، اس کا پہلے سے اللہ کو کسی نے سیمپل نہیں دیا کہ اس طرح کا بنانا. اللہ نے سب اپنے علم سے بنایا ہے، سب اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور دوبارہ ان سب چیزوں کو ایک دفعہ پھر اللہ پیدا کریں گے. جن کے اندر بھی روح ہے وہ ساری ایک دفعہ دوبارہ پیدا ہوں گی قیامت کے دن. اور دوبارہ پیدا کرنا بنسبت پہلی دفعہ پیدا کرنے کے آسان ہوتا ہے، اسی لیے اللہ فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ کے لیے بہت آسان ہے اس کا بات کا اعادہ کرنا. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ کی حدیث قدسی قدس سے نکلا ہے، قدوس اللہ کی ذات ہے. جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے، آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد مجھے جھوٹا کہتی ہے، اسے مجھے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے، اسے مجھے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. آدم کی اولاد مجھے برا بلا کہتی ہے، آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے، اسے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالیاں دے، وہ مجھے برا بلا کہے، وہ مجھے جھوٹا کہتی ہے. وہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. پھر بھی میرے بندوں میں سے بہت سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. پھر بھی میرے بندوں میں سے بہت سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، قیامت نہیں آنی، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. یہی میرے بندوں کا مجھے جھٹلانا ہے، یہی میرے بندوں کا مجھے جھوٹا کہنا ہے. حالانکہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے بنسبت پہلی دفعہ پیدا کرنے کے. آدم کی اولاد مجھے برا بلا کہتی ہے، آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے. اللہ کے بھی ویسے ہی ریلیشن ہے جیسے انسانی میاں بیوی کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی سارے وہ کام کرتے ہیں جیسے مذکر مؤنث کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اسی سے پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اسی کام سے، اسی جنسی ملاپ سے فرشتے پیدا ہوئے ہیں. یہ سارے کام جو ہے مذکر مؤنث والے اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے گالی دے رہے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ مجھے گالی دے رہے ہیں، وہ مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں، میرے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. میں ایسا نہیں ہوں، کوئی میری بیوی نہیں ہے اور کوئی میرا بیٹا نہیں ہے. نہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، نہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں. میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے بیٹے اور بیٹیاں بنانے ہوتے تو میں خود سے پیدا کر لیتا اور اپنی مخلوق میں کسی کو بتاتا بھی نہ. وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. میں پیدا کر کے اپنے لیے اچھے اچھے بیٹے خود منتخب کر لیتا، اچھی اچھی بیٹیاں اپنے لیے رکھ لیتا، اپنی مخلوق کو ایک بھی اچھی چیز نہ دیتا اگر میرا یہ ارادہ ہوتا. لیکن میں ایسا نہیں ہوں، میں احد اور صمد ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے ماں باپ ہے، نہ میرے برابر کا کوئی ہے. الغرض دونوں پیدائشیں مالک کی قدرت کی مظہر، اس مالک کی قدرت کی مظہر ہیں، نہ اس پر کوئی کام بھاری نہ بوجھل. ہوا سے مراد جو ہے اللہ کی ذات ہے. ہوا کہ اللہ پر آسان ہے، یا پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان ہے.
لیس کمثلہ شیء، دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اللہ کی مثال دی نہیں جا سکتی، لیس کمثلہ شیء۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے جب صاف شفاف پانی کا ستھرا پاک صاف حوض ٹھہرا ہوا ہو اور باد صبا کے تھپیڑے اسے ہلاتے جلاتے رہے ہوں نہ ہو، اس وقت اس میں آسمان صاف نظر آتا ہے، سورج اور چاند ستارے بالکل دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کے دل ہیں جن میں اللہ کی عظمت اور جلال ہمیشہ نظر آتے رہتے ہیں، وہ غالب ہے، اللہ پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہ ہو، عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہ ہو اور اس کا کنٹرول سب پر ہو، اسے عزیز کہتے ہیں۔ جس کے سامنے کسی کی کچھ نہ چل سکے اسے عزیز کہتے ہیں۔ عزیز اسے کہتے ہیں جس کے سامنے کسی کی بات کرنے کی جرت ہی نہ ہو، اس کا اتنا جلال ہو، اس کا اتنا روب ہو، ہر چیز اس کے ماتحت ہو اور سب اس کے سامنے پست، لاچار، عاجز اور بے بس ہوں۔ اللہ کی قدرت، سطوت، سلطنت ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سانپ پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، بچھو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، اور بری چیزیں پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، چور اور ڈاکو اور قاتل اور فسادی لوگ پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، اور شر پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ شر اللہ نے بغیر حکمت کے نہیں پیدا کی، شر کے اندر بھی حکمت ہے پیدا کرنے۔ اللہ نے بیان کی تمہارے لیے مثال، تم اپنے میں سے مشرکین مکہ اپنے بزرگوں کو اللہ کا شریک جانتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ یہ سب اللہ کے غلام اور اللہ کے ماتحت ہیں۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے کچھ شریک بھی ہیں، لیکن شریک اللہ کے برابر کے نہیں ہیں، اللہ سے ہے لو ہے۔ برابر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، مقابلے میں وہ اللہ کے نہیں آ سکتے، اللہ سے بہت لو ہے، اللہ کی ہے مخلوق ہے، لیکن ہیں وہ اللہ کی خدائی میں شریک۔ دیکھیں وہ شرک کرتے تھے لیکن شریکوں کو اللہ کے برابر کا نہیں کہتے تھے، کہتے تھے ہیں اللہ سے چھوٹے لیکن ہیں شریک۔ اس کا مطلب ہے شرک ان کا تھا لیکن جو ہے نا بہت ہی ڈینجرس قسم کا شرک نہیں تھا۔ ہمارے اس دور کے مشرکوں کا شرک بہت سنگین شرک ہے، اور اسی شرک میں سے یہ بھی شاعری آج میرے کانوں تک، آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ مشرکین کے اور جاہلوں کے اور جو ہے بدعتیوں کی شاعری ہے، جو وہ اپنے محفلوں کے اندر اپنی تقریروں میں پڑھتے ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ جب اللہ کسی کو پکڑ لیں تو ہمارے نبی چھڑا لیتے ہیں اس کو، یا اللہ چھوڑیں اس کو، یہ میرا خاص بندہ ہے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑ لیں پھر اللہ بھی نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ اتنے اللہ کو محبوب ہیں وہ۔ اللہ کہتے ہیں یار اب میں اپنے محبوب سے کیا لوں اس کو۔ یہ زمین اور آسمان کے کلام ہے۔ حالانکہ مشرکین مکہ پھر تھوڑا سا نمک کم، میٹھا کم رکھتے تھے، انہوں نے میٹھا بہت تیز رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہے حج اور عمرہ بھی مشرکین کرتے تھے، اور لبیک کہتے ہوئے تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیتے تھے، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ آپ کا کے چند شریک بھی ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، یہاں تک کہتے تھے۔ پھر کہتے تھے ہاں صرف وہ آپ کے شریک ہیں کہ ان شریکوں کے مالک بھی آپ ہیں، اور ان شریکوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کے مالک بھی آپ ہیں۔ یعنی اپر ہینڈ اللہ کا ہی ہے، اوپر اللہ ہی ہے، شریک ہے نیچے ہے۔ ہاں کچھ شریک آپ کے ہیں، ان شریکوں کے مالک بھی آپ ہیں، اور ان شریکوں کے پاس جو کچھ ہے اس کے مالک بھی آپ ہیں۔ لا حول ولا قوة۔ حج اور عمرے سے یاد آیا، واٹس ایپ پر کسی کا میسج آیا تھا، ابھی سعودی عرب میں بہت بارشیں ہو رہی ہیں، یہاں بارش ہی نہیں ہو رہی،
اور مکہ میں، مدینہ میں اور حائل سعودیہ کا شہر وہاں بہت ہو رہی ہیں. اور وہاں کسی بندے نے مسئلہ پوچھا ہوا تھا، واللہ عالم، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی، کہ حرمین شریفین میں امام کعبہ کو اور ان کو اماموں کو آرڈر آیا ہے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھاؤ. چنانچہ وہ میسج میں یہ لکھا ہوا تھا، میں نے دوبارہ دیکھا نہیں، وہ کہہ رہے اس طرح کرنا جائز ہے. وہاں ظہر اور عصر بھی خانہ کعبہ میں اکٹھی ہو رہی ہے اور مغرب اور عشاء بھی اکٹھی ہو رہی ہے. یہ پیچھے ابن سلمان کی نہیں جائز اس طرح نہیں ہے بالکل بھی. یہ بارشوں کی وجہ سے نمازیں، حدیث میں آتا ہے من جمع بین الصلاتین فقط دخل بابا من ابواب الکبائر، جس نے دو نمازوں کو بغیر عذر کے اکٹھے پڑھا، وہ بلکہ دو نمازوں کو، عذر کا تو حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، کہ دو نمازوں کو اکٹھا کیا، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا. بارش کی وجہ سے جمع بین الصلاتین نہیں ہے. یہ تو نعوذ باللہ، اللہ اگر ایسی بات ہے تو یہ تو فتنے ہیں. جس طرح سے ابن سلمان کا آرڈر آیا تھا کرونا کے دنوں میں کہ تراویحیں 10 کرو، وہ کرونا گزر گیا، تراویحیں ابھی بھی 10 ہو رہی ہیں. 14 صدیوں میں کبھی 10 نہیں ہوئی حرمین میں. حرمین کے اپنے مدرسین نے کتابیں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ابھی تک 20 تراویحیں ہو رہی ہیں. کتابیں ہیں باقاعدہ، اور حرم شریف کے مدرسوں کی ہیں جو بڑے اونچے درجے کے مفتی ہیں. اس نے ایسے فتنے کھڑے کر دی ہیں، نعوذ باللہ. تو دیکھیں جہاں سعودی عرب میں تصویر کا نام و نشان ہی نہیں، جدہ ایئرپورٹ سے ابھی باہر نہیں نکلے اور انڈین اداکاراؤں کی ننگی گندی تصویریں جدہ ایئرپورٹ پہ لگی ہوئی ہیں. اتنے بڑے بڑے بل بورڈ. نہیں تصویروں کی بات وہ ایک الگ ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے ہر معتمر اور حاجی تصویریں دیکھ کے جائیں. وہ نہیں، وہ تو جو ہو رہا ہے کنجر خانہ وہ تو الگ ہو رہا ہے نا. آپ ایئرپورٹ پہ لگا کے ہر معتمر کو جو ہے نا، جس نے تو احرام باندھا ہوا ہے محرم کو، آپ وہ دکھا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ہے کہ 500 کلومیٹر تک غیر مسلم کو اجازت نہیں تھی جانے کی. جانے حدود حرم میں لکھا ہوا ہے کہ آگے غیر مسلم نہیں جا سکتا. آپ تو مسجد نبوی کی دیوار کے باہر وہ تصویریں بنا رہے ہیں. آپ وہ اندر آ نعوذ باللہ من ذالک. تو فرماتے ہیں یہاں انہیں مثال سے سمجھا جایا کہ خود یہ اپنے نفس میں ہی پائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی ذات سے ہی ایک مثال دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اس بات پر راضی ہوگا کہ تمہارے جو نوکر چاکر ہیں اور تمہارے جو غلام ہیں وہ تمہاری پراپرٹی میں، تمہارے بینک بیلنس میں شریک ہو جائیں. اگر تمہارے پاس بینک میں 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے تو تم یہ پسند کرو گے کہ 50 لاکھ میرے غلام کا ہو جائے اور 50 لاکھ میرے چوکیدار کا ہو جائے. جو میرے گھر میں کام کرنے آتا ہے یا آتی ہے عورت، 50 لاکھ اس کا ہو جائے، 50 میرا ہو جائے. اگر تمہاری 10 دکانیں ہیں تو تم یہ کہو گے 5 دکانیں میں اپنے نوکر کو دیتا ہوں اور 5 اپنے پاس رکھتا ہوں. جب تم اپنے نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ پارٹنرشپ پسند نہیں کرتے، تمہارا سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو، تو میں اپنی خدائی میں کیوں شریک کروں گا؟ میں اپنی خدائی میں کیوں شریک کروں گا ان کو؟ پاس جس طرح تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بھی پسند نہ کرو. غلام اور آقا برابر نہیں ہے، اسی طرح خالق اور مخلوق برابر نہیں ہے. غلام اور آقا برابر نہیں ہے، اسی طرح خالق اور مخلوق برابر نہیں ہے. یہ عجیب نا انصافی ہے. اپنے لیے اس بات سے چڑھتے ہو، نفرت کرتے ہو اور وہی باتیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو. خود بیٹیوں سے جلتے ہو. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جب بیٹی کی خوشخبری کسی کو ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے. اور اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہوا ہے اور اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کے لیے بیٹیوں کا ڈھیر ثابت کرتے ہو. فرشتے تو اتنے کثیر ہیں اور خود اپنے لیے ایک بیٹی سے بھی منہ چڑھاتے ہو اور اللہ کے مقرب فرشتوں کو لڑکیاں کہتے ہو. اسی طرح خود اس بات کے بھی روادار نہیں ہو کہ اپنے غلاموں کو اپنے برابر کا سمجھو، اپنی دولت میں شریک بناؤ. تو پھر اللہ کے لیے کیوں شریک بنا رہے ہو؟ کس قدر انصاف کا خون کرتے ہو تم.
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مشرک جو لبیک پکارتے تھے اور اس میں اللہ کے لا شریک ہونے کا اقرار کرتے تھے، پھر اس کی غلامی کے نیچے دوسروں کو مان کر پھر انہیں شریک ٹھہراتے تھے، اس پر یہ آیت اتری۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کے پاس شرک کی کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں ہے، صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو پھر اس کو راہ راست پہ کون لائے گا؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کا دوست کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف لب بھی ہلا سکے؟ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور جسے نہ جو کام نہ کرنا چاہیں وہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان